Subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں ایک آیت تلاوت کی، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی تمام انسانیت کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جلدی سے دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور وہ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. محترم بزرگوں، مسارعات کے معنی ہوتے ہیں جلدی کوئی کام کرنا، دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی بھلائی اور نیکی کے کاموں میں دوڑو اور ریس لگاؤ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب دل میں نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو، جب دل میں نیک کام کرنے کا ارادہ پیدا ہو، جب دل میں نیک کام کرنے کا داعیہ پیدا ہو، جب دل میں نیک کام کرنے کا حوصلہ پیدا ہو، تو اس کو کل پر مت ٹالو، بلکہ اس پر اسی وقت عمل کر کے فائدہ حاصل کر لو. اس لیے کہ شیطان کے داؤ، شیطان کے حربے، شیطان کے حیلے، شیطان کی تدابیر ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہوتی ہیں. کافر کے لیے اور ہیں، مومن کے لیے اور ہیں. مومن کے دل میں شیطان یہ بات نہیں ڈالے گا کہ یہ نیکی کا کام مت کرو، یہ فلاں نیک کام مت کرو، یہ نماز مت پڑھو، یہ براہ راست اس کے دل میں نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے اس کو برا نہیں سمجھ سکتا. اس لیے مومن کے ساتھ شیطان کا یہ حربہ، شیطان کا یہ حیلہ، شیطان کی یہ تدابیر ہوتی ہے. اس سے یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنا، یہ فلاں نیک کام کرنا تو اچھا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو کل سے شروع کریں گے. اب جب کل آئے گا ہو سکتا ہے وہ داعیہ جو دل میں پیدا ہوا تھا، ہو سکتا ہے وہ داعیہ جو دل میں پیدا ہوا تھا وہ بھول جائے، اور اگر یاد بھی رہا تو پھر یہ کہے گا انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے. اسی طرح پوری زندگی میں وہ کل کبھی نہیں آئے گا. اسی طرح کسی اللہ والے کی بات دل میں اثر کر گئی کہ بات تو صحیح ہے، عمل کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، نیکیوں کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن انشاءاللہ اس پر جلد از جلد عمل کریں گے. جب اس کو ٹال دیا تو پھر اس پر عمل کی کبھی نوبت نہیں آئے گی. محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح زندگی کے اوقات گزرتے جا رہے ہیں
عمر عزیز گزرتی جا رہی ہے، کچھ پتہ نہیں کتنی عمر ہے۔ قرآن کریم کا صاف ارشاد ہے، کل پر مت ٹالو۔ جو داعیہ پیدا ہوا ہے، جو نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے، جو نیکی کرنے کا ارادہ پیدا ہوا ہے، جو نیکی کرنے کا حوصلہ پیدا ہوا ہے، اس پر اسی وقت عمل کر کے فائدہ حاصل کر لو۔ کیا معلوم کل تک یہ داعیہ رہے یا نہ رہے؟ اول تو یہ نہیں پتا کہ ہم اور آپ خود زندہ رہیں یا نہ رہیں، اور اگر ہم اور آپ خود زندہ رہے تو نہ معلوم وہ داعیہ رہے یا نہ رہے، اور اگر وہ داعیہ رہا تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت حالات موافق نہ ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، جو داعیہ پیدا ہو، جو نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، جو نیکی کرنے کا ارادہ پیدا ہو، اس پر اسی وقت عمل کر کے فائدہ حاصل کر لینا چاہیے۔ یہ داعیہ جو پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے۔ اس مہمان کی خاطر مدارات کر لو، اس کی خاطر یہ ہے کہ اس پر عمل کرو۔ اگر نفل نماز پڑھنے کا دل میں داعیہ پیدا ہوا اور یہ سوچا کہ یہ فرض واجب تو نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ ہم نے اور آپ نے اس مہمان کی ناقدری کر دی جو اللہ نے ہماری اور آپ کی اصلاح کی خاطر بھیجا تھا۔ اگر ہم نے فوراً اس پر عمل نہ کیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، پھر نہ معلوم وہ مہمان آئے یا نہ آئے، بلکہ وہ آنا بند کر دے گا، اس لیے کہ وہ سوچے گا کہ یہ شخص میری بات مانتا نہیں، میری ناقدری کرتا ہے، میں اس کے پاس نہیں جاتا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، بہرحال ویسے تو ہر کام میں جلدی اور عجلت کرنا برا ہے، لیکن جب دل میں نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو، جب دل میں نیک کام کرنے کا داعیہ پیدا ہو، جب دل میں نیک کام کرنے کا ارادہ پیدا ہو تو اس پر اسی وقت عمل کر لینا چاہیے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طرح اگر اپنی اصلاح کی فکر کا دل میں خیال آیا کہ زندگی ویسے ہی گزری جا رہی ہے، نفس کی اصلاح ہونی چاہیے، اپنے اخلاق و اعمال کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن ساتھ یہ سوچا کہ جب فلاں کام سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر اپنی اصلاح شروع کریں گے، یہ فرصت کے انتظار میں عمر عزیز کے جو لمحات گزر رہے ہیں وہ فرصت کبھی آنے والی نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ جو کام فرصت کے انتظار میں ٹال دیا گیا وہ ٹل گیا، وہ پھر کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اور آپ نے اس کو ٹال دیا۔ کام کرنے کا بہترین طریقہ، کام کرنے کا بہترین گر یہ ہے کہ دو کاموں کے درمیان تیسرے کام کو زبردستی ڈال دو۔ دو کام جو تم پہلے سے کر رہے ہو، تیسرے کام کرنے کا خیال آیا تو دو کاموں کے درمیان تیسرے کام کو زبردستی ڈال دو، وہ تیسرا کام بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اور آپ نے یہ سوچا کہ یہ دو کام سے فارغ ہو کر تیسرا کام کریں گے تو پھر وہ کام کبھی نہیں ہوگا۔ یہ منصوبے اور پلان بنانا کہ دو کام سے فارغ ہو کر تیسرا کام کریں گے، یہ سب ٹالنے والی بات ہے، اور شیطان عموماً اسی طرح دھوکے میں رکھتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، مقابلہ کرنا، ریس لگانا قرآن و سنت کا تقاضا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ریس لگانا، یہ نیکی کے معاملے میں محبوب ہے، اور چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا برا ہے، جیسے کہ مال کے حصول میں، عزت کے حصول میں، شہرت کے حصول میں، دنیا کے حصول میں، جاہ طلبی میں، ان سب میں یہ بات بری ہے کہ انسان دوسروں سے آگے بڑھنے کی حرص میں لگ جائے۔ لیکن نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر ایک قابل تعریف اور محمود جذبہ ہے، ایک قابل تعریف اور محمود فکر ہے۔ ایک شخص کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عبادات میں لگا ہوا ہے، طاعات میں لگا ہوا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، اب ہماری اور آپ کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ کس طرح میں اس سے آگے نکل جاؤں۔ یہ فکر نیکی کے معاملے میں محبوب ہے، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹا ہے۔
یہاں معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے. آج ہماری پوری زندگی ریس لگانے میں گزر رہی ہے، لیکن ریس بھی کہاں لگ رہی ہے؟ فلاں نے اتنا پیسہ جمع کر لیا، میں اس سے زیادہ کیسے جمع کر لوں؟ فلاں نے ایسی کار خریدی، میں اس سے اعلیٰ درجے کی کار کیسے خریدوں؟ فلاں نے اتنا شاندار بنگلہ بنا لیا، میں اس سے اعلیٰ درجے کا کیسے شاندار بنگلہ بناؤں؟ آج ہماری پوری قوم اسی ریس کے اندر مبتلا ہے، اور اس ریس میں حلال و حرام کی فکر مٹ چکی ہے، اس لیے کہ جب دماغ پر یہ جذبہ سوار ہو گیا کہ دنیاوی ساز و سامان میں دوسروں سے آگے بڑھنا ہے تو حلال مال کے ذریعے آگے نکلنا تو بڑا مشکل ہے، اب حرام کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. اور اب حلال و حرام ایک ہو رہے ہیں. جس چیز میں ریس لگانا، مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا شرعاً برا تھا، وہاں سب کے سب مقابلے پر لگے ہوئے ہیں. اور جس چیز میں ریس لگانا، مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرنا مطلوب تھا، محبوب تھا، اچھا تھا، وہاں سب کے سب پیچھے رہ گئے. یہ صورتحال ہماری اور آپ کی بن چکی ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھیں، ان کے حالات کو دیکھیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے کیا کیا. غزوہ تبوک ایک سخت غزوہ ہے، ایک کٹھن غزوہ ہے، ایسا صبر آزما غزوہ اور ایسی صبر آزما مہم شاید کبھی پیش آئی ہو. سخت گرمی کا موسم ہے، ایسا موسم جس میں آسمان سے شعلے برستے ہیں، زمین آگ اگلتی ہے، اور تقریباً 100 کلومیٹر کا صحرائی سفر ہے. اس وقت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے نفیر عام ہے کہ وہ اس غزوے میں شریک ہوں. سواریاں میسر نہیں ہیں، پیسے موجود نہیں ہیں، اونٹنیاں میسر نہیں ہیں. اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان فرما رہے ہیں کہ غزوے کا موقع ہے، سواریاں میسر نہیں، پیسے موجود نہیں. لوگوں کو چاہیے، سب لوگوں کو چاہیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جو شخص اس میں حصہ لے گا میں اس کے لیے کل قیامت کے دن جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھے؟ جب یہ سن لیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ سن لیا کہ ہمارے لیے جنت کی ضمانت ہے، اب ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق لا رہا ہے. کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور اپنے گھر گیا اور اپنے سارے ساز و سامان کو اکٹھا کیا، اور جتنا ساز و سامان تھا ان سب کو اکٹھا کر کے اس کو برابر برابر حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک حصہ غزوے کے لیے لے کر چلا گیا اور ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا. اور دل میں خیال آ رہا تھا کہ آج شاید وہ دن ہے کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں. یہ جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے یہ ہے مسابقت الی الخیرات. کبھی ان کے دل میں جذبہ پیدا نہیں ہوا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں. کبھی یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، میں ان سے آگے بڑھ جاؤں. لیکن یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو نیکی کا مقام بخشا ہے میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. محترم بزرگوں اور دوستو، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، عمر کیا لے کر آئے ہو؟ فرمانے لگے، یا رسول اللہ میں نے آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا غزوے کے لیے اور جہاد کے لیے لے کر حاضر ہو گیا ہوں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دعا دی کہ اللہ تمہارے مال میں برکت دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے صدیق تم کیا لے کر آئے ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ جتنا مال تھا سارا کا سارا سمیٹ کر لے کر آ گیا ہوں، اور گھر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور اللہ کو چھوڑ کر آ گیا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے عمر تو ساری زندگی کوشش کرتا رہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی میں آگے بڑھ نہیں سکتا. محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں گے تو کہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ انہوں نے یہ فکر کی ہو کہ فلاں نے اتنا پیسہ جمع کر لیا میں اس سے زیادہ جمع کر لوں، فلاں کا اتنا شاندار مکان ہے میں بھی ویسا بنا لوں. لیکن نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر ہمیشہ لگی ہوئی ہے.
لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ بالکل الٹا ہے۔ آج ہماری پوری زندگی ریس لگانے میں گزر رہی ہے، لیکن ریس بھی کہاں لگ رہی ہے کہ فلاں نے پیسہ جمع کر لیا میں بھی جمع کر لوں، فلاں کا بڑا شاندار مکان ہے میرا بھی ویسا ہو جاتا۔ آج ہماری پوری زندگی اسی ریس لگانے میں گزر رہی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کی برکت ہے۔ کوئی شخص تجربہ کر کے دیکھ لے کہ دنیا کے اندر اگر ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھتے رہو گے تو کبھی پیٹ نہیں بھرے گا، کبھی قناعت حاصل نہیں ہوگی، کبھی آنکھوں کو سرور نصیب نہیں ہوگا۔ ہر وقت یہی فکر ذہن پر سوار رہے گی جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا، لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان، کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھر کر مل جائے تو پھر وہ یہ کہے گا کہ 2 مل جاتی، اور اگر 2 مل جائے تو پھر یہ کہے گا کہ 3 مل جاتی۔ اسی طرح پوری زندگی اسی دوڑ میں صرف ہو جائے گی اور کبھی راحت کی منزل پر قناعت اور سکون کی منزل پر پہنچ نہیں پائے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عجیب ارشاد ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر حیثیت والوں کو دیکھو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس بیٹھو، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، اس لیے کہ جب دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر والوں کو دیکھو گے تو دنیا طلبی کی دوڑ کا جذبہ ختم ہو جائے گا اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے کہ یہ شخص مجھ سے دین میں آگے بڑھ گیا تو اس وقت فکر ہوگی اور اپنی کمی کا احساس ہوگا اور دین میں اور علم میں آگے بڑھنے کی فکر پیدا ہوگی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ ام المؤمنین آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے جو باہر ارشادات فرماتے ہیں ان سب سے ہم واقف ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر کیا ارشادات فرماتے ہیں؟ ان کے دل و دماغ میں یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں جاتے ہوں گے اور مصلی بچھا کر درود، استغفار اور دعا میں مشغول ہو جاتے ہوں گے، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف لاتے تو ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، ہمارا دکھ درد سنتے، ہمارے ساتھ خوش طبعی بھی فرماتے، لیکن ہاں ایک بات تھی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں اذان کی آواز پڑتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے اس طرح اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، اس طرح چلے جاتے کہ ایسا لگتا تھا کہ ہمیں وہ پہچانتے ہی نہیں۔ لیکن ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ آج ہم اور آپ مسجد کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، آواز مؤذن کی آواز کانوں میں پڑتی ہے اور ہم شیطانوں کی طرح یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا، سوّرت المساجد، مساجد کو نقش و نگار والا بنایا جائے گا، اس کو سجایا اور سنوارا جائے گا، جلتے ہوئے قمقمے ہیں، بہترین قالین ہے، بہترین فرش ہے، ایک سے ایک ٹائلز لگی ہوئی ہے، سجا کر کے مسجد کو رکھ دیا گیا ہے، لیکن نمازی کا پتہ نہیں ہے۔ آج صورتحال ہماری اور آپ کی یہی بن چکی ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج صورتحال ہماری اور آپ کی یہی بن چکی ہے، آج جگہ جگہ پر مسجدیں عالی شان بنی ہوئی ہیں، لیکن مسجدیں ویران اور قبرستان نظر آتی ہے، ان کو آباد کرنے والا، ان میں ذکر کرنے والا، ان میں نماز پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ پہلے مسجدیں کچی ہوتی تھی، نمازی انتہائی پکے ہوتے تھے، آج مسجدیں انتہائی پکی ہیں، نمازی انتہائی کچے ہو چکے ہیں۔ یہ صورتحال ہماری اور آپ کی بن چکی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر ہم حالات کا رونا روتے ہیں کہ حالات بڑے دشوار ہیں، گھر میں برکت نہیں، گھر میں رزق نہیں۔ ارے کیا جب ہم نے اور آپ نے اللہ کو ناراض کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کیا، اس نبی نے کہا تھا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آج ہم اور آپ نماز سے دور بھاگ رہے ہیں کہ میرے نبی کو کل قیامت کے دن کیا چہرہ دکھائیں گے، کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے، کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم آپ کے امتی ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔
آج ہماری پوری مسجدیں ویران اور قبرستان نظر آتی ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کتنا ٹائم لگتا ہے صرف 10 منٹ آ کر مسجد میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، کتنا ٹائم لگتا ہے۔ آج ہم نے ہر چیز کا نظام الاوقات بنا لیا، لیکن اللہ کو یاد کرنے کا نظام الاوقات نہیں بنایا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حالات کتنے بھی دشوار ہوں، لیکن سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے اندر کیا خرابی ہے۔ حالات خراب نہیں ہیں، بلکہ ہم اور آپ خراب ہیں، اس وجہ سے حالات خراب ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم اور آپ راہ راست پر آ گئے، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہو گئے، اللہ کو یاد کرنے والے ہو گئے، تو پھر یہ حالات نہیں آئیں۔ اللہ یہ فکر ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں پیدا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔